الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء وسند المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأمجدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دنا فتدل قاب قوسين أو أدنى. صدق الله العظيم. وقال تعالى في شأن حبيبه وأزمة نبيه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شافعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. گرامی قدر حضرت مولانا سید سلیم پاشا صاحب قبلہ سجادہ نشین درگاہ حضرت سیدنا قطب الاقطاب سید شاہ جمال الدین حسنی حسینی قادری رحمہ اللہ تعالی، قادری باغ عنبر پیٹ، و محترم و مکرم حضرت مولانا الیاس احمد قادری الملتانی المعروف متین پاشا، شہزادہ سرکار ملتانی پاشا رضی اللہ تعالی عنہ، برادرم حضرت الحاج سید شاہ ندیم اللہ حسینی صاحب، و برادرم حضرت غلام محمد صاحب، اور الحاج محمد حامد محی الدین صدیقی القادری الملتانی، جناب محمد عزیز محی الدین صدیقی القادری الملتانی، جناب محبوب محی الدین صدیقی القادری الملتانی، و محترم و مکرم ام محترم جناب محمد علی المعروف ولی پاشا صاحب، اور جمیع حاضرین کرام، دوستوں اور بزرگوں، میں نے عنوان کچھ سوچا تھا، لیکن محفل نے جہاں عبدالرزاق کے نعتیہ کلام ہوا، وہیں ابو الفتح شاہ محمد منیب محی الدین صدیقی نے بند نواز کی رباعی بیان کی. یہ دو چیزوں نے مجھ کو عنوان دیا ہے آج کا. حضور کا مقام مقام حیرت ہے. رسالت کو بیان کرنا آسان کام نہیں ہے. زندگی پوری اگر گزر جائے تحقیق رسالت میں، موضوع رسالت کو تلاش کرتے ہوئے زندگی پوری بھی گزر جائے تو صرف
ایک چڑیا چلتے چلتے اڑتے اڑتے سمندر میں سے پانی کتنا پی سکتی ہے؟ سمندر ہے اور چڑیا اڑتے اڑتے ایک چونچ مار کے پانی کتنا لے سکتی ہے؟ اتنا بھی آپ کو رسالت کا علم حاصل نہیں ہو سکتا. پوری زندگی تحقیق میں گزر جائے، تحقیق و تدقیق میں زندگی بسر ہو جائے، تو بھی رسالت کی تہ تک پہنچنا انسان اور بشر کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن تحقیق جستجو رکھیے، آخری سانس تک اس جستجو اور اس تحقیق میں لگے رہیے، اس منزل کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہیے. توفیق ہوگی، توفیق ہوگی. اسی لیے کیا خوب کہا کہنے والے نے، ادب گاہست زیر آسماں، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ ای جاں جنید و بایزید، نفس گم کردہ ای جاں جنید و بایزید. دوستو بزرگو، یہ وہ مقام ہے، یہ مقام ادب ہے، مقام حیرت ہے. یہاں بڑی نزاکتیں والا یہ مرتبہ ہے، بڑھتی عظمت و جلال وقار والا یہ مقام ہے. یہاں پر صرف ادب چاہتا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ ادب گاہ زیر آسماں، زمین آسمان کے نیچے اگر کوئی مقام مقام ادب ہے، عرش سے بھی نازک ہے، عرش عرش الہی اس کو کہتے ہیں دوستو، اس سے بھی نازک تر مقام ہے. کون سا؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام. مقام رسالت عرش سے نازک تر ہے، زیر آسماں اس سے زیادہ کوئی اور مقام نہیں ہے. یہاں ادب کی ضرورت ہے. یہاں کیا کیے جنید بغدادی، جنید بغدادی، بایزید بسطامی قدس اسرارہما نے نفس گم کردہ اپنے آپ کو گنوا دیا، اپنے آپ کو گنوا دیا، اپنے آپ کو مفقود کر دیا. جنید و بایزید اینجا یہ مقام. تو حاضرین محترم، کل کی گفتگو ہماری توحید پر تھی. ہم نے کچھ کوشش کی ہے، کچھ کوشش کی ہے، جو ہمارے جیسا ہمارا علم کیا، ہم کیا، لیکن جو کچھ جانتے تھے ہم نے کچھ کوشش کی توحید کو سمجھانے کی. اور توحید کا ایک جز لا الہ الا اللہ ہے اور ایک جز محمد رسول اللہ ہے. دو اجزاء الگ نہیں ہیں، دو اجزاء الگ نہیں ہیں، کلمہ ایک ہی ہے. لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ نہیں ہے، واو عاطفہ نہیں ہے وہاں پر، راست ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو ہم نے زندگی ساری گزر جائے لا الہ الا اللہ کہتے کہتے، جب تک محمد الرسول اللہ نہیں کہیں گے آپ مسلمان نہیں ہوئیں گے. ساری زندگی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے گزار دو تو دوستو آپ کو محمد الرسول، مسلمان یا دائرہ اسلام میں آپ نہیں آ سکتے. دائرہ اسلام کے لیے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ شرط ہے. محمد الرسول اللہ ضروری ہے. جب تک اس کلمے کو پوری طریقے سے ادا نہ کرو گے تم ایمان کے دائرے میں نہیں آ سکتے. لا الہ الا اللہ پہ گفتگو پھر بھی آسان ہے، توحید پہ بولنا آسان ہے، بہت بولا جا سکتا ہے، بولنے والے بے شمار مل سکتے ہیں. لیکن دوستو محمد الرسول اللہ پر گفتگو بڑی اہمیت کی بات ہے. میں اپنے آپ کو پورا صفر سمجھ رہا ہوں اس موضوع کے لیے، میں پوری طریقے سے اپنے آپ کو صفر پا رہا ہوں. محمد الرسول اللہ کو کس طریقے سے آپ سے بیان کروں، شان رسالت کس طریقے سے بیان کروں. دوستو ایک معمول ہے
کہ بادشاہ ہوتا ہے، رعایا ہوتی ہے، اور بادشاہ کے مصاحبین ہوتے ہیں. بادشاہ کے مصاحبین ہوتے ہیں، اس کے وزیر ہوتے ہیں، اس کے مملکت کے کچھ ذی قدر افراد ہوتے ہیں. تو دوستو، بادشاہ کی شناخت، بادشاہ کا تعارف رعایا کو زیادہ ہوتا ہے یا اس کے مصاحبین کو زیادہ ہوتا ہے؟ اس کے وزراء کو ہوتا ہے یا عوام کو زیادہ ہوتا ہے؟ بادشاہ کے مصاحبین جو اس کے احساس رہتے ہیں، وہ لوگ بادشاہ کے مزاج کو زیادہ جانتے ہیں. صبح و شام بادشاہ کے ساتھ لگے رہتے ہیں. تو اس حیثیت سے بادشاہ کا علم بادشاہ کے مصاحبین کو زیادہ ہوتا ہے بنسبت رعایا کے. تو مینوان اسی طریقے سے رب کائنات کا عرفان جو رسولوں کو ہے وہ اوروں کو نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. رب کائنات کا تعارف جو ان کو حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے. آئے حضرت آدم سے 1,20,024 سے زائد انبیاء مرسلین ہیں. ایک دور تھا ابراہیم علیہ السلام کا، اس کے بعد ختم ہوا، اور ایک نبی آئے، ان کی شریعت منسوخ ہو گئی. پھر اس کے بعد اور ایک نبی آئے، حضرت سلیمان آئے، حضرت موسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ آئے، حضرت داؤد آئے. 4 کتابیں نازل ہوئی، 4 کتابیں نازل ہوئی، لیکن منسوخ ہوتے گئی ایک ایک کتاب. 3 کتابیں منسوخ، ان کی شریعت منسوخ، ان کے احکام منسوخ. اس لیے منسوخ ہوئی کہ ابھی جو تعارف ربانی تھا، جو شناخت کے علمبردار تھے، وہ ادھورے تھے، اس کی تکمیل باقی تھی. اس کی تکمیل باقی تھی. جب وہ تکمیل ہو گئی تو ارشاد ربانی ہوتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. جب یہ کام تکمیل ہو گیا تو ارشاد ہوا اے حبیب آج ہم نے دین مکمل کیا ہے. آج ہم نے دین مکمل کیا ہے. جو نعمت تھی وہ نعمت تمام ہوئی ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اے حبیب ہم نے آپ پر اپنی نعمت کو تمام کیا ہے. تو دوستو، تعارف ربانی کما حقہ، جیسا حضور پاک کو حاصل تھا، جو عرفان حق حضور پاک کو حاصل تھا، ماضی میں کسی کو حاصل نہیں تھا. انبیاء ہو کہ مرسلین ہو، انبیاء ہو کہ مرسلین ہو، انہیں وہ درک، وہ تعارف نہیں ملا تھا جو تعارف حضور پاک کو ملا ہے. تو حضور پاک کی شان رسالت میں سب رسول ہیں، لیکن وما محمد الا رسول، تعارف ہو رہا ہے سب رسول ہیں، انبیاء بھی ہیں، رسول بھی ہیں، لیکن سارے انبیاء کی رسالت کی تکمیلہ حضور پاک کی شان مبارکہ پر، حضور پاک کی ذات کریمہ پر رسالت کا اختتام ہوا. رسالت تمام ہوئی، رسالت تمام ہوئی جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے ان کا اسٹرکچر مٹی سے بنایا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، رب کائنات نے اپنی روح کو ان کے اندر پھونکا. آدم میں جنبش آئی، آدم حرکت میں آئے. آدم ایک پتلا تھا، لیکن جب روح اس کے اندر ڈالی گئی علیہ السلام. دوستو، جب آدم علیہ السلام کو ہوش آیا، دیکھا انہوں نے، تو سب سے پہلے عرش پر کیا دیکھا انہوں نے؟ جب آدم کی نگاہ عرش پر پڑتی ہے تو آدم علیہ السلام عرش پہ کیا دیکھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا کا وجود کب سے ہے؟
کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب ابھی آدم مٹی اور پانی سے گوندے جا رہے تھے۔ حضور کی رسالت کب سے ہے؟ آدم مٹی اور پانی میں تھے، اس سے پہلے میری رسالت ہے۔ آدم مٹی اور پانی میں گوندے جا رہے تھے، تب سے حضور کی رسالت ہے۔ کب سے ہے دوستو اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اس کا اندازہ کوئی زمانوں کے ساتھ مقید نہیں کیا جا سکتا۔ اسرار کھولا ہے حضرات عارفین نے، وہ اسرار ہیں، کیسے ہے کیا ہے۔ اسی لیے اس کو سمجھنے کے لیے ایک بات کافی ہے کہ حدیث شریف ہیں جو عارفین کے نزدیک مستند ہے۔ اب اوروں کے پاس کیا ہے ہم کبھی بحث میں نہیں پڑھتے کہ ان کے پاس کیا ہے، ان کے پاس کیا ہے۔ ہمارے پاس جو عارف ہوتا ہے وہ ان فلان ابن ان کے اوپر نہیں دیکھتا، بلکہ وہ راست مشاہدہ فرماتا ہے۔ عارف کا مشاہدہ راست ہوتا ہے، درایت روایت بازو۔ تو ویسے عارفین نے کیا کہا؟ لولاک لما خلقت الافلاک، کیا کہا؟ اے حبیب آپ نہ ہوتے تو ہم افلاک کو پیدا نہیں کرتے۔ ہم تخلیق میں جو خالق ہمیں، خالق ہمیں، لیکن یہ تخلیق ہم نے آپ کے لیے فرمائی ہے۔ تو مخلوق میں سب سے پہلے جس ذات کریمہ کا وجود عمل میں آیا دوستو، وہ شان محمدی، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ذات حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ایک موقع پہ جبرائیل سے حضور پاک پوچھتے ہیں، جبرائیل آپ کی عمر کیا ہے؟ جبرائیل سے حضور پاک دریافت کرتے ہیں، جبرائیل آپ کی عمر کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل جواب دیتے ہیں، یا رسول اللہ، ایک تارا آسمان پہ جگمگاتا ہے جو 70,000 سال میں ایک دفعہ جگمگاتا ہے، جو 70,000 سال میں ایک دفعہ جگمگاتا ہے۔ یا رسول اللہ، میں نے اس تارے کو 70,000 دفعہ دیکھا ہے، میں نے اس تارے کو 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ حضور نے کیا جواب دیا؟ حضور کی جواب مبارک کیا تھا؟ حضور نے کہا، جبرائیل وہ تارا میں ہوں۔ وہ تارا کون ہے؟ ذات کریمہ حضور کی ہے۔ تو زمانے کے قیود تعینات سے حضور پاک ماورا ہیں۔ محمد خدا نیست، یہ کلیہ سمجھ جائیے، یہ حضرات اولیاء عارفین کا کلیہ ہے، ان کا ججمنٹ ہے، ان کا فیصلہ ہے۔ فرماتے ہیں محمد خدا نیست، ز خدا جدا نیست۔ سنو، محمد خدا نہیں ہے، کوئی عارف محمد کو خدا نہیں کہتا، کوئی ولی محمد کو خدا نہیں کہتا، لیکن کیا کہتا؟ خدا سے جدا بھی نہیں ہے، خدا سے جدا بھی نہیں ہے۔ محمد خدا نہیں ہے، محمد خدا نہیں ہے، واللہ باللہ تاللہ محمد خدا نیست، ز خدا جدا نیست۔ محمد خدا نہیں ہے اور خدا سے جدا بھی نہیں ہے۔ یہ تعارف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تعارف اتنا ہی بتاتے ہیں عارفین، اتنا ہی بتاتے ہیں، محمد خدا نیست، ز خدا جدا نیست۔ تو دوستو بزرگوں، شان رسالت کے تعلق سے جب حضور پاک کے بے شمار معجزے ہیں، حضور پاک کے بے شمار معجزے ہیں، چاند دو ٹکڑے ہوا، سورج غروب ہو کر لوٹ کر آیا، حضور کا سفر معراج ہوا،
سارے چیزیں ہیں، بے شمار حضور کے معجزات ہیں، لیکن دوستو حضور کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ وہ آپ کے اور ہمارے درمیان میں صورت محمدی لے کر تشریف لے آئے۔ صورت محمدی کے ساتھ حضور کی تشریف آوری ہوئی، یہ میرے آقا کا سب سے بڑا معجزہ اور ہم پر سب سے بڑا احسان ہے، جس کو قرآن نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا سے ارشاد فرمایا۔ کیا کہا رہا قرآن؟ اللہ نے احسان فرمایا ہے مومنین پر جب رسول کو بھیجا ہے، جب رسول کو مبعوث کیا ہے تو اللہ نے کیا فرما رہا ہے؟ اللہ نے اس کو احسان فرما رہا ہے۔ تو سب سے بڑا معجزہ حضور پاک کا یہ ہے کہ حضور آمنہ کے گھر پیدا ہوئے، عبداللہ کے گھر پیدا ہوئے، حضور مکے میں بچپن گزارا، حضور بازار میں پھرے، حضور تبلیغ کیے، حضور دشمنہ منافق مشرکین اور کافروں کی اذیتوں کو برداشت کیا، حضور طائف کا سفر کیا، حضور مکے سے مدینے کو ہجرت فرمایا، پھر حضور مدینہ منورہ میں مشکل اور مصائب والے آلام کے ساتھ اپنے اوقات کو گزارا، یہ سب گزارا، یہ سارے چیزیں ہوئی، لیکن دوستو اس چیز کو سمجھیے، یہ سب تعینات کے نبادے ہیں، یہ مرور زمانہ کے ساتھ احباب ہے۔ بس آپ صوفے پہ بیٹھیے، آرام سے بیٹھیے نا، آئیے شریف صاحب آئیے، بابا غوث صاحب کرسی آئیے، تشریف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ حاضرین محترم، حضور کا مرتبہ، رسالت کا مرتبہ ہم نے کچھ سمجھنے کی صحیح فرما رہے ہیں۔ تو بند نواز کے شعر سے جو بات ہوئی، حضرت خواجہ بند نواز یہ سدراس رحمۃ اللہ علیہ کی ربائی سے آج کی محفل کا آغاز ہوا۔ کیا ہے محفل؟ پانی میں نمک ڈال بسا دیکھنا اسے، جب گھل گیا نمک تو نمک بول نہ کسے، یوں گول خودی خدا ساتھ مصطفیٰ، جب گھل گئی خودی تو خدا بول نہ کسے، خدا بول نہ کسے، خدا سے جدا نہیں ہے مصطفیٰ، مصطفیٰ خدا سے جدا نہیں اور خدا نہیں۔ اگر کوئی خدا بول دے وہ مشرک ہو جائے گا، ایمان کے دائرے سے نکل جائے گا۔ لیکن دوستو حضور نے اپنی حیات مبارکہ میں جو قرب رب کائنات کا حاصل فرمایا، جو رسالت معاب کے منصب رفیعہ پر جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو رسائی ہے، دوستو اس کے پیچھے آپ کی عمل کو بھی ہم دیکھیں۔ ہر چیز انسان کو وہابی ہوتی ہے، ملتی ہے، لیکن اس کے پیچھے کسب کا بھی تعلق رہتا ہے، اس کے پیچھے اس کی ریاضتیں، اس کی کوششیں، اس کی جد و جہد بھی رہتی ہے۔ حضور کو دیکھا ہم نے، حضرت آمنہ کے پاس گود میں حضور بچپن گزارے، اس کے بعد کے لمحات دیکھا ہم نے دوستو، اس کے بعد جو قرب کی منزلوں کو حضور نے حاصل کی، اس کے لیے بھی ہم کو بتایا گیا۔ سورۃ الضحیٰ پڑھیے آپ، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی ولسوف يعطیک ربک فترضی ألم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ پوری حضور پاک کا جو ریاضتیں ہیں اس صورت میں بتائی گئی۔
دنا فتدلّا قاب قوسین ادنا کی جو منزل پہ حضور کی رسائی ہے دوستو، اس کے پیچھے ان واقعات کے بغیر اس کو سمجھنا دشوار ہے. حضور کی ان ریاضتوں کے بغیر ان چیزوں کو سمجھنا دشوار ہے. اس لیے یوں گھولے خودی خدا ساتھ مصطفیٰ بند نواز نے کہا اس طریقے سے حضور نے مجاہدے فرمائے. اس طریقے سے حضور نے مجاہدے فرمائے. کیسے مجاہدے فرمائے دوستو؟ ارشاد ہوا والضحیٰ قسم ہے چاش کے وقت کی، واللیل قسم ہے رات کی. ہم ظاہری ترجمہ سمجھ کر لیں گے، اس کے بعد اس کے بطون میں کیسے معانی نکل کے آ رہے ہیں اس پر غور کیجیے، اس کے باطنی پہلوؤں پر نگاہ ڈالیے، جب آپ کو شان رسالت سمجھ میں آئے گی. قسم ہے چاشت کے وقت کی، قسم ہے رات کی، ما ودعک نہیں چھوڑا ہے آپ کو آپ کے رب نے، وما خلا نہ آپ تنہے تنہا ہیں، والآخرۃ خیر لک من الاولی، اے حبیب آنے والا لمحہ آپ کے لیے گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہے. والآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی، ان قریب ایسی نوازش ہوگی، ان قریب ایسی عطا ہوگی کہ آپ راضی ہو جائیں گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا، کیا